کیا رائے ہے تمہاری؟ اس کی کابینہ نے میٹنگ میں کہا، اے شہزادی، تمہارا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پر، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اگر آپ لڑنے کو حکم دیتے تو ہم لڑ جائیں گے، ہماری فوجیں تیار ہیں، چیف آرمی موجود ہے، سارا سسٹم موجود ہے، ہماری ایک حکومت ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، جو تمہارا حکم ہو اس کے مطابق ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن وہ شہزادی سمجھدار تھی، زیرک تھی، دانا تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں، جنگ تباہی کا نام ہے، جنگ بربادی کا نام ہے، انسانی بھی نقصان ہوتا ہے اور مالی بھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو جنگوں میں جھونکی جاتی ہیں وہ کئی سال پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کا پیغمبر ہے یا وقت کا بادشاہ ہے۔ اگر وہ وقت کا حکمران ہوا، وقت کا بادشاہ ہوا، تو ہم اس کی خدمت میں قیمتی تحائف بیچتے ہیں، نوادرات بیچتے ہیں، ہیرے جواہرات بیچتے ہیں۔ اگر اس نے قبول کر لیا پھر اس کا ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا، طے ہو جائے گا کہ ہم سالانہ کتنا خراج دیں، کتنا ٹیکس دیں، تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم غلامی کر لیتے ہیں لیکن سالانہ ٹیکس دیں گے، ہماری حکومت کو یہیں یوں تو چلنے دو اور کوئی مداخلت نہ کرو۔ اور اگر وہ وقت کا پیغمبر ہوگا تو پھر دنیا کا مال اس کی نظر میں کچھ نہیں، پھر وہ ہمارے مال کو ٹھکرا دے گا۔ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا وقت کے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنی ہے یا انکار کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ لہذا پہلے آزمائش کے طور پہ ہم قیمتی تحائف دے کر بھیجتے ہیں، پھر صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ قیمتی تحائف، نوادرات، ہیرے جواہرات، کافی قیمتی چیزیں دے کر قاصد بھیجا۔ پاک پیغمبر جس کے دنیا پہ حکومت تھی ان کے لیے ہیرے جواہرات کیا تھے؟ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دیا، فرمایا ہمیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہمیں مال کی کمی نہیں، ہم نے ان کو دعوت دین دی ہے، اطاعت کے حکم دیا ہے، یہ مال اٹھاؤ اور لے کے چلے جاؤ۔ آپ ان کو جا کے پیغام دے دو، اگر تم نے جنگ کرنی ہے تو ہماری فوجیں آنے کے لیے تیار ہیں، اگر اطاعت کرنی ہے تو فوراً ہماری غلامی میں آ کے ہمارا دین قبول کر لو۔ دو ٹوک فیصلہ ہے، مال کی ضرورت نہیں، خراج کی ضرورت نہیں، ٹیکس کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا فاتح ہوتا، کوئی امریکہ جیسا حکمران ہوتا، یا کوئی اس قسم کا ہلاکو خان وغیرہ ہوتا، یا بش جیسے، ڈبل بش جیسے لوگ ہوتے، ٹرمپ جیسے لوگ ہوتے، وہ تو ان کو کہتے اتنا مال دو، جیسا کہ ہمارے دنیا کو مکرانوں کی یہ لالچ ہے کہ ہمیں کنویں تیل کے مل جائیں، خزانے مل جائیں، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، کہ ان کا دنیا کے وسائل پہ نظر ہے، وہ دنیا کے بھوکے ہیں، اس لیے دنیا ہی پہ ان کی نظر ہے۔ لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضمن عرض کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیویوں سے ایک مہینے میں علیحدگی کا اختیار فرمایا، ایک چبوتے پہ آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ منافقین نے خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے محبوب نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، چھوڑ دیے، علیحدہ ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں بارگاہ سالت مآب میں، جا کے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ کیا حقیقت ہے، لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں، کیا آپ نے طلاقیں دے دی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ عمر فاروق کی اپنی بیٹی حفصہ بھی حضور کی بیوی تھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ بھی آپ کی بیوی تھی، اور دیگر ازواج مطہرات بھی موجود ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں جب میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے حجرے کے اندر ایک کھردری بان کی چارپائی تھی جس کے نشانات، جس میں اقدس پہ نشان موجود تھے، ایک مصلی تھا، ایک لوٹا تھا، اور مخصوص انتظام تھا، کوئی سہولت نہیں تھی۔ میری آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں کیسر و قصہ کے دربار میں گیا ہوں، بطور سفیر جو ہے وہ دور دور تک گیا ہوں، ان کی بڑی سج دھائی دیکھی ہے، بڑی رونق دیکھی ہے، اور آپ مال و منال دیکھا ہے، اور آپ دو جہاں کے سردار ہیں، آپ کا حال یہ ہے کہ وہ کھردری چارپائی کے نشانات آپ کے جسم پہ پڑے، ایک مصلی پڑا ہے، ایک لوٹا پڑا ہے، یہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے محبوب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور میں عمر کان کھول کے سن لو، کیا اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا جو ہے وہ دنیا داروں کے لیے ہو اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہوں؟ یہ میرا فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ الفقر فخری،
یعنی میں نے فقر کو خود پسند کیا ہے تاکہ میری امت کے غریبوں کے لیے میری سنت بن جائے، سہارا بن جائے۔ تو یہ اگر میں چاہوں تو اوٹ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے۔ اوٹ پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر میں چاہوں تو اوٹ پہاڑ سونا بن کے میری غلامی میں ساتھ چل سکتا ہے۔ میں بے اختیار نبی نہیں ہوں، یہ تو اضطراری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ تو اختیار کیا ہوا دور ہے۔ پھر آپ نے کیا ایسا صورت ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، میں نے صرف علیحدگی کا حکم دیا ہے کہ 1 مہینے تک میں علیحدگی رہوں گا، تو جب مہینہ پورا ہوگا میں ازواج مطہرات کے پاس جاؤں گا۔ تو ضمن نے کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے ہیرے جواہرات کی کیا حیثیت تھی؟ وہ ان کو کیا امید تھی؟ ٹھکرا کے دفعہ میں لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ۔ جس وقت وہ واپس چلے گئے، جا کے بتایا کہ وہ تو حکمران نہیں، وہ اللہ کا کوئی نبی ہے۔ دنیا کے ہیرے جواہرات انہوں نے اٹھا کر دیکھے تک نہیں، ان کی نظر میں یہ سب ہے چیزیں ہیں۔ اب سوچو، پھر میٹنگ کال کرو، اب کیا کرنا ہے؟ پھر وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا، اپنی فوج کے افسران کو بلایا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اے شہزادی جو تو حکم کرے گی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے تیار ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ دانش مند تھی، سمجھدار تھی، اور اللہ کی طرف سے اس کی قسمت مقدر جاگنے والے تھے۔ کہتی نہیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی قوم کو مرواؤں نہیں، ان کو تباہ نہ کروں، برباد نہ کروں۔ اگر وہ اللہ کا پیغمبر ہے، سچا ہے، تو ہمیں صداقت کو قبول کرنا چاہیے، حق کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ہٹ درمی ضد سے کام نہیں لینے چاہیے۔ ہدایت مل جائے گی اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ لہذا ہٹ درمی ضد کے اندر مقابلہ کرنا عقل مندی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آؤ ہم تیار ہو کے اس اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرتے ہیں، غلامی قبول کرتے ہیں، دین کو قبول کرتے ہیں۔ میرا فیصلہ یہی ہے۔ تو اس کابینہ نے کہا کہ آپ کا جو فیصلہ ہمیں قبول ہے، ہم آپ کی اطاعت میں چلنے کے لیے اس پیغمبر کی بارگاہ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ ادھر قرآن حکیم میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ پاک پیغمبر اپنے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں، قالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے میرے حاضرین، بتاؤ تم میں کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ تخت بلقیس کے مسلمان ہو کر یہاں آنے سے پہلے تخت چاہیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ ایک نہیں آ رہی، پوری جماعت لے کے آ رہی ہے، جمع کا صیغہ فرمایا، یعنی مجھے تخت چاہیے بلقیس کا قبل ان یاتونی مسلمین، مسلمان ہو کے یہاں آنے سے قبل تخت چاہیے۔ آپ اسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی، کل بھی پچھلے جمعے پہ، کہ اللہ کا بندہ اس کی نظر کے سامنے حجابات اٹھ جاتے ہیں، دوریاں سمٹ جاتے ہیں، فاصلے کلوز ہو جاتے ہیں، ہر چیز کائنات اللہ کریم اپنے بندے کے زیر فرمان کر دیتا ہے۔ ہوا ہو، پانی ہو، مٹی ہو، عناصر اربع پہ اللہ کریم اپنے بندوں کو حکومت عطا کر دیتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ پاک پیغمبر اپنی جگہ ہیں، وہ ہزاروں میل کی مسافت پہ ہے تخت بلقیس، اور یہاں دیکھو کہ اللہ کا نبی گویا اپنی نگاہ نبوت سے بلقیس کا اسلام قبول کرنا بھی دیکھ رہا ہے، وہاں کے اس کا چلنا بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا ہزاروں میلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی؟ کوئی دیواریں نہیں تھی؟ کوئی پہاڑ نہیں تھے؟ کوئی جنگلات نہیں تھے؟ کوئی دوریاں نہیں تھی؟ کیوں؟ اللہ کریم کا یہ کرم ہے کہ جس کو نبوت دیتا ہے یا اس کو ولایت کا منصب دیتا ہے، اس کے سامنے سے حجابات اٹھا دیتا ہے، دوریاں سمیٹ دیتا ہے، وہ نگاہ عطا فرماتا ہے جو پوری کائنات پہ وہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا اللہ کا پاک پیغمبر وہاں اپنے دربار میں کھڑے ہو کر ہزاروں میل کی مسافت پہ تخت بلقیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی کارروائی کو بھی سماعت فرما رہے ہیں، ان کی اطاعت فرمانبرداری کر کے وہاں چلنے کے انداز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کیسے کم وقت کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہ بدبختی ہے، نحوست ہے انسان کی، کہ انسان کے اندر گستاخی کا پہلے موجود ہے۔ وہ تو عام نبی ہے جس کی یہ شان ہے۔ قرآن پاک سورہ نحل اٹھا کر دیکھو کہ ہزاروں میل کی مسافت پہ پاک پیغمبر دیکھ بھی رہا ہے، ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے، ان کے چلنے کو دیکھ بھی رہا ہے، پھر ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا تخت چاہیے۔ قال عفریت من الجن،
आना आती कभी। उस महफिल में जिन्नों का सरदार खड़ा होता है, अर्ज करता है हजूर वो तख्त मैं ला सकता हूं, फरमाया देर कितनी लगेगी? कहते हैं देर क्या है, कबल अन तुकूम मिन मकामिक, ए पाक पैगंबर तुम्हारा ये जलसा, ये मीटिंग, ये असम्बली खत्म होने से पहले तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। पाक पैगंबर क्या फरमाते हैं, नहीं इतनी देर गवारा नहीं है, हमें इससे जल्द चाहिए। अब पैगंबर को अपनी कुव्वत का पता है, अपने इख्तियार का पता है, अपने गुलामों की ताकत का पता है, फरमाते इतनी देर नहीं गवारा। रद्द कर दी, दावत मुस्तरद कर दी, फरमाया नहीं। काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, फिर एक मर्द दरवेश उठा जो उन पाक पैगंबर का वजीर भी था और अल्लाह का वली कामिल था, नबी नहीं है, जिसका नाम आसफ बिन बरखिया है। वो खड़े हुए, कुरान पाक नक्शा खींचता है, काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, वो आदमी खड़ा होता है जिसके सीने में उस किताब का इल्म था, सीना मुनव्वर था। अर्ज की हुजूर वो तख्त मैं ला सकता हूं, पर मैं देर कितनी लगाएगा? अर्ज की देर की कौन सी बात है, कबल आई यरतद्दा इलैका तरफुक, तुम आंख झपको तख्त मौजूद होगा। अब वो लोग जो गुस्ताख हैं औलिया के, अंबिया के, उनको दावत है कि तस्सुब की ऐनक उतार कर कुरान का मुताला करें, ये ला रैब किताब है, इसका एक एक हरफ सच है, हक है। यहां से मुताला करके देखें कि कबल आई यरतद्दा इलैका तरफुक, आंख झपकने में कितनी देर लगती है, एक सेकंड भी नहीं लगता। पर मैं तुम इजाजत दो तख्त मौजूद होगा। क्या तख्त किसी टिब्बे पे पड़ा था, किसी वीरान जगह पे पड़ा था? आखिर हुकूमत थी, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, हीरे जवाहरात सोने चांदी से मुरस्सा था, और वो जकड़ा हुआ था, महफूज जगह मौजूद थी, वहां सिक्योरिटी मौजूद थी, तहफ़्फ़ुज़ मौजूद था, बादशाही का सारा राज मौजूद था। लेकिन अल्लाह का वली कहते आंख झपकने से कबल यहां ला के रख सकता हूं। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों को वो ताकत दी है, जो हदीस पाक हमारा पिछला मौजू है कि मैं बंदे के हाथ बनता हूँ जिन हाथों से बंदा पकड़ता है, मैं उसके पाँव बनता हूँ जिनसे बंदा चलता है, मैं उसकी आन बनता हूँ जिनसे सुनता है, मैं उसकी आंखें बनता हूँ जिनसे वो देखता है। इसका मतलब है कि आसिफ बिन बरखिया ने सुलेमान के दरबार में खड़े होकर हजारों मील की मुसाफत से तख्ते बिल्कीस को देख भी लिया, वहां खड़े हाथ डाल के चश्मे दरन में तख्त रखने रखे, जिसका मैंने पिछले दफा जिक्र किया था। हजरत अली ने जो खैबर का कला है जिसको 70 आदमी नहीं उठा सकते, एक हाथ से उठाकर सीधा करके रख दिया था। वो ताकत अली के हाथों में कहां से आती? वो मकाम वलायत था जिसमें रब की ताकत आती है। वो बंदा नहीं पकड़ता, रब की ताकत होती है, खुसूसी जलवा गरी होती है जिसमें ताकत है। तो अब इस चीज को अंदाजा लगाइए कि आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान पैगंबर के वली हैं। जो वली की करामत होती है वो दरअसल अपने उस नबी की ताकत होती है, वो नबी का फैजान होता है, उसकी जलवा गरी होती है, उसकी तवज्जो से वली में ताकत आती है। ये इतनी ताकत अगर आसिफ बिन बरखिया के वली में है, जो आम पैगंबर हैं, जिनके पैगंबर हजूर नबी करीम हैं, यानी हजरत सुलेमान जो हैं वो हजूर को भी नबी मानते हैं, इमामुल अंबिया मानते हैं, तो इमामुल अंबिया की उम्मती की शान क्या होगी? पाक पैगंबर का इख्तियार कितना होगा? अगर पैगंबर सुलेमान के वली में ताकत है, वो हजारों मील की मुसाफत से तख्ते बिल्कीस ला सकता है, तो इमामुल अंबिया का गुलाम कितने सालों के बाद डूबा हुआ बेड़ा क्यों नहीं तरा सकता? हजारों मील की मुसाफत पे दरख्त क्यों नहीं कर सकता? इख्तियारात क्यों नहीं रखता? इसकी मिसाल में अर्ज करता हूँ, टाइम थोड़ा होता जा रहा है। जिस वक्त वो चल पड़ती है, अपने रिश्क के साथ आती है, तो जिस वक्त दरबार में पहुंची तो उसने अपने पांचे खड़े किए, क्योंकि हजरत सुलेमान पैगंबर की शानो शौकत सज धज एक आइडियल थी, उस जमाने के अंदर मिसाली थी। वो उनके दरबार में इतना शीशा कीमती लगा हुआ था, ऐसे महसूस होते जैसे पानी चल रहा है, इतनी वो शफाफियत थी, चमक थी, ऐसे महसूस कि पानी चल रहा है। बल्कि समझती कि शायद यहाँ सुलेमान की पैगंबर की बारगाह में जाने के लिए मैं जूते उतारती हूँ और पैंचे नंगे करके ताकि पानी में भगोल ना जाऊं, इसलिए हाजिर उठूं। लेकिन पाक पैगंबर फरमाते नहीं,
بیوی پینچے ننگے کرنے کی ضرورت نہیں، تم آؤ، یہ ہمارے دربار کا سج دھج کا مقام ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ تم نے تحفے تحائف بھیجے تھے، ہم نے رد کیا، بتا دیا کہ دنیا کی یہاں کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی ہیرے جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہمارے دربار کا انداز دیکھو، ان کا شانہ انداز دیکھو، اس کی فرش کی کتنی قیمتی چیزیں، پتھر پڑا ہے، ایسے جیسے پانی کی لہریں چل رہی۔ جس وقت وہ بلقیس پہنچ جاتی ہے، آپ فرماتے اس تخت پہ بیٹھ جا اور یہ بتا یہ تخت کیسا ہے، اس تخت پہ بیٹھ جا، بتا تخت کیسا ہے۔ وہ حیرانگی سے دیکھ کر کہتی ہے یہ تخت ہو بہو میرے تخت جیسا ہے، یہ تخت ہو بہو میرے تخت جیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسکرا کے یہ ہو بہو تیرے تخت جیسا نہیں، یہ تیرا ہی تخت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا انعام ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ اگر دنیا دار ہوتا یہ میرا کمال ہے، میں نے یوں کر دیا، میں نے توں کر دیا، میری طاقت دیکھو، نہیں، اللہ کے بندے ہمیشہ کہتے ہیں یہ رب کا فضل ہے، رب کی عطا ہے، رب کا انعام ہے۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، وہ آزمانا چاہتا ہے کیا میں اتنی نعمتیں لے کر، اتنے مقامات پہ فیض ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ جو شکرانے ادا کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں، جو کفران کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، رب کا کوئی نقصان نہیں۔ ساری کائنات رب کے سامنے فرما برداری کرے، جھک جائے، اس کی خدائی میں اضافہ کو نہیں، ساری دنیا نافرمان ہو جائے، رب کی خدائی میں فرق کو نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے بہتری کرتا ہے، اگر وہ کفران کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ پروردگار ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تخت بلقیس تیرا ہی تخت ہے۔ حاضرین حیران ہیں کہ یہ تخت یہاں کیسے آ گیا۔ یہ اسی حدیث کو پیش سامنے رکھ لو، مقام ولایت کا ہمارا موضوع ہے، اس کے اندر آج اختیارات کا ذکر ہے کہ یعنی وہ تخت چشم زدن میں ہزاروں میل کی مسافت سے آصف بن برخیہ لا کے رکھ سکتے ہیں۔ او داتا صاحب کی عرس کی تقریب غالباً آج ختم ہو رہی ہے شاید، جو بر صغیر کے بہت بڑے چوٹی کے فقیر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور بر صغیر کے محسن عظیم بھی ہیں، جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر دین کی بنیاد رکھی۔ بہت بڑے عظیم، بلکہ داتا علی اجویری کا وہ مقام ہے کہ غوث اعظم سے بھی پہلے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، غوث اعظم سے بھی آپ کا زمانہ پہلے کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ولادت غالباً 400 ہجری میں، 465 آپ کا وصال ہے، اور ان کی ولادت 460-61 میں آ رہی ہے، اتنے سال بعد میں۔ ان کا مقام کتنا زیادہ مقام ہے، ان کی شان کیا ہے، دنیا بھر سے علماء مشائخ ان کے وصال کے بعد بھی آ کر یہاں جبہ سائی کرتے ہیں۔ جس وقت آپ لاہور میں تشریف ڈیرا لاتے ہیں، اس وقت کا گورنر رائے راجو آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کرتا ہے، جس کو آپ نے شیخ ہند کا نام دیا تھا، اور اس وقت جوگیوں کا دور تھا، عروج تھا، لوگوں سے وہ دودھ زبردستی چھینتے تھے، مائیاں جاتی، لوگ دودھ لے کے جاتے، آپ درویش سے بیٹھے، فرماتے ہیں یہ دودھ مجھے دو، کہتے ہیں نا نا بابا، وہ ہمارے جو جوگی ہیں نا، جادوگر، اگر ہم ان کو دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں بیمار ہو جائیں گی، ان کے تھنوں سے خون آئے گا، وہ مر جائیں گی، ہم آپ کو دودھ نہیں دیں گے۔ فرمایا تم لے آؤ، اگر نقصان ہوا تو میں داتا تمہیں پورا کر دوں گا۔ جس وقت دودھ جانا بند ہو گیا، وہ چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے کہ ہمارا دودھ پہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ پتہ چلے کہ مرد درویش نے آ کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر آمنا سامنا ہوا، انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، یہ چیز ایسے کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم کرنا ہے جو کرو، کہتے ہیں ہم تو ہوا میں بھی اڑ جاتے ہیں، یہ تو ہمارا فن ہے، جادو کے دور پہ ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا میں جوتے پھینکے، جب ہوا میں اڑے تو دڑال دڑال سر پہ پڑے، نیچے آ گئے کہ حضور معافی دو، ہمیں معاف کر دو۔ جو نوری علم ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ آپ نے جھوٹوں کے ساتھ سیدھا کر کے دکھایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نوری علم کا مالک ہے، اس کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اپنے علم کے زور پر، فقر کے زور پر دنیا کے اندر دین کو پھیلایا۔ لاہور جو ہے وہ گڑھ تھا جادوگروں کا، کافروں کا، اور وہاں آپ نے دین کا آغاز کیا، تاکہ گورنر نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، جس کو شیخ ہندی کا نام دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کے لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اپنوں نے بھی حسد کیا، مسلمانوں نے حسد کیا،
داتا علی ویری جہاں آج ڈیرا ہے، یہاں ایک ٹبا تھا، وہاں آ کے ڈیرا لگایا، وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ جو اللہ کے ولی ہے تو ان کا آغاز ہمیشہ مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، دین کی اشاعت کا انتظام ہمیشہ اللہ کا ولی جہاں بھی ڈیرا لگائے گا وہاں چلاگاہ ہوگی، وہاں مسجد سے آغاز کرے گا، کیونکہ مسجد ایک سیکٹریٹ ہے دین کے اندر۔ جس وقت مسجد کی بنیاد رکھی لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، یہ کیا جو درویش نیا ہے، اس کی مسجد کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، کعبے کی سمت ہی غلط ہے۔ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، آپ تک خبریں گئی۔ یہ لاہور کے علماء گردنواں کے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے جو مسجد کا قبلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ میں اعلان کرا لو، منادی کرا دو کہ فلاں دن عصر کی نماز میری مسجد میں آ کے پڑھیں، با جماعت پڑھیں، با جماعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے، ہم بیٹھ جائیں گے، تعین کریں گے، کتب نما لے آئیں گے، سمت کا تعین کریں گے، کیا یہ واقعی کعبہ کی طرف سمت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنے بیگانے سارے آ گئے کہ نیا درویش ہے، نیا عالم دین ہے، دیکھتے ہیں اب اس کی مسجد کی سمت ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم فیصلے کریں گے۔ سب لوگوں کو کہا وضو کر کے آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ معاملہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، ٹائم عصر کے بعد تھوڑا ہے، لہذا ہم پہلے نماز پڑھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز شروع کی، اس مرد درویش کی یہ کرامت ہے کہ ان سب حاضرین کو نماز کے اندر کعبہ کا دیدار کرا دیا۔ سلام پھیر کے پوچھا، آؤ بتاؤ سمت کا فیصلہ نہ کر لیں، تعین دیکھیں سمت ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا، حضور زندگی میں ایسی نماز پہلے نصیب نہیں ہوئی، ہم تو منہ طرف قبلہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، طرف کا ذکر کرتے ہیں، آپ نے تو کعبہ دکھا دیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پہ کعبہ سامنے دکھا سکتا ہے۔ اگر آصف بن برخیا اللہ کا ولی ہزاروں میل سے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو داتا علی جویری کعبے کا منظر یہاں لاہور میں بھی دکھا سکتا ہے۔ وقت کی مناسبت ایک بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، ایک انگریز مسلمان ہو گیا، انگریز ہم سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ باریک بینی سے کرتے ہیں، ہدایت کے لیے کرتے ہیں، مشکل کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کول کے لیے پڑھتے ہیں، چالیسویں کے لیے پڑھتے ہیں، دم کے لیے پڑھتے ہیں، شفا کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر مرض کا علاج ہے، کلو رتبن و یابسن، ہر خشک تر چیز کا علاج قرآن میں موجود۔ وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، وہ یہی واقعہ جو میں نے پہلے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ آصف بن برخیا ہزاروں میل کی مسافت سے تخت بلقیس کے مسلمان ہو کر حاضر ہونے سے پہلے لا سکتا ہے؟ کیا آج بھی کوئی ولی ہے؟ مختلف ملکوں میں گیا، مختلف سنٹروں پہ گیا، تبلیغ جماعت کے پاس جاتا ہے، جماعت اسلامی کے پاس جاتا ہے، دیگر مختلف جماعتوں کے پاس جاتا ہے، کئی ملکوں میں پھرتا پھراتا ہے، کوئی یار حل کرو، کہتے ہیں نہیں واقعہ تو سچا ہے، کیونکہ قرآن جو سچا ہے یہ غلط تو ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا مشاہدہ کراؤ، اگر پاک پیغمبر سلمان کا ولی کر سکتا ہے تو امام الانبیاء جو سب کے سردار ہیں ان کا بھی کوئی ولی دکھاؤ نا، اس کا مشاہدہ تو کراؤ۔ پھر کسی درویش نے کہا کہ اگر تم نے یہ مشاہدہ کرنا ہے تو لاہور چلا جا، داتا علی اجویری کے دربار پہ جا کے حاضر ہے، تمہیں یہاں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹائم شارٹ ہے، 2 منٹ اوور ہوں گے کیونکہ بات کلوز کرنے لگی ہے۔ وہ آدمی آتا ہے، رش ہے، ہجوم ہے، کیونکہ وہاں تو دن رات تانتا بنا رہتا ہے، 1000 سال ہونے والا ہے، لیکن دن رات تانتا بنا ہے، لوگ مخلوق خدا آتی ہے، فیض پاتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بابا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتے ہیں مسٹر کول یہ 7 حجرہ ہے، اس میں آ جاؤ، آپ مہمان ہیں، میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، چائے پلاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ بابے کے ساتھ چلا گیا، بابے نے پانی دیا، تھوڑی دیر کے بعد بابے نے مجھے ایک پرس پیالی میں چائے دی، پوچھا چائے کیسی ہے؟ مسٹر کول کہتا ہے یہ چائے تو لندن کے میرے کچن کی پرس پیالی ہے، یہ تو یو کے کی چائے ہے، میرے کچن کی چائے ہے، پیالی بھی وہی ہے، پرس بھی وہی ہے۔ یہ سمجھانا مقصود تھا اگر ہزاروں میل کی مسافت سے آصف بن برخیا پاک پیغمبر سلمان کا ولی اگر تخت بلقیس لا سکتا ہے تو داتا علی جویری یو کے سے پیالی مسٹر کول کے کچن کی لا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔